منی اس وقت پالنے میں اور میں 3 برس کی تھی۔ ہماری نئی ماں نے گھر میں قدم رکھا۔ ابا کی دوسری شادی سے قبل ہماری پھپھو سلمہ یہ کہہ کر منی کو لے گئی تھیں کہ ابھی یہ بہت چھوٹی ہے، ذرا بڑی ہو لے تو واپس کر دوں گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں سہمی ہوئی ابا کے سیج کے ساتھ کھڑی شوق اور حیرت سے اپنی نئی ماں کو تک رہی تھی، جو اس وقت دلہن بنی میرے ابا کے پلنگ پر بیٹھی تھی، اور میں ایک ٹک اس کو دیکھے جاتی تھی۔ تبھی ابا کمرے میں آ گئے اور انہوں نے مجھ کو اٹھا کر اس کے قریب بٹھا دیا اور بولے، نہیں ماں، اس کو ماں کا پیار دینا، قدرت نے اس سے ماں کی پیار بری گود چھین لی ہے۔ اس وقت تو ان کی دلہن نے سر ہلا دیا تھا، مگر بعد میں وہ ایسی سنگ دل ہو گئی کہ ماں کی ممتا کو بھی تڑپا دیا۔ شروع کے چند دن پیار سے بلاتی، مگر میں خود اس عورت سے دور دور رہتی۔ اپنے شوہر کی خوشنودی اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کی خاطر مجھ کو خود سے مانوس کرنے کے جتن بھی کیے، مگر میں پھپھو کی رٹ لگا دیتی تھی کہ ماں کے بعد انہی نے مجھ کو سینے سے لگائے رکھا تھا۔ بچہ تو پیار چاہتا ہے۔ رفتہ رفتہ نئی ماں کی جانب راغب ہونے لگی، یہاں تک کہ ایسا وقت آ گیا کہ میں نے امی کہہ کر سوتیلی ماں کا آنچل مضبوطی سے تھام لیا۔ انہیں مجھ سے لمحہ بھر کے لیے بھی اپنا دامن چھڑانا مشکل ہو گیا۔ میں اب اتنی مسرور ہو گئی جیسے سچی میری اپنی ماں مل گئی ہو۔ ابا مجھ کو اس ماں کے ساتھ لاڈ کرتے دیکھتے تو کہتے، نہیں ماں، میں یہی چاہتا تھا کہ میری یتیم بچیوں کو تم جیسی ماں ملے۔ عہد کر لیا تھا، جو عورت میری اولاد کو ماں کا پیار دے گی وہی میرے دل پہ راج کرے گی۔ شاید ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی دوسری عورت کسی اور کی کوکھ سے جنم پانے والے بچوں کو بطور اپنی اولاد اپنا نہیں سکتی۔ بہت مشکل کام ہے، دل پر بہت جبر کرنا پڑتا ہے، تبھی پرائی اولاد سے رشتہ استوار ہوتا ہے۔ ابا نہ جانتے تھے، مگر ماں ضرور جانتی تھی کہ شوہر کے دل تک سفر طے کرنے کے لیے صرف ایک ہی رستہ ہے کہ اس کی اولاد سے محبت کا ڈونگ رچایا جائے۔ میں ایک معصوم بچی تھی، علم نہ تھا کہ ماں کی مجھ سے دکھاوے کی محبت ہے۔ میں نے تو ان کے پیار پہ اعتبار کر لیا تھا، جیسے پالتو جانور اپنے مالک کی محبت کا اعتبار کر لیتے ہیں، اور ابا جو دوسری شادی کے نام پہ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور کہتے تھے، میں نے کئی سوتیلی مائیں دیکھی ہیں جو پہلے ماں کا روپ دھار کر گھر میں قدم جماتی ہیں اور بعد میں ڈائن بن جاتی ہیں۔ کبھی کسی عورت کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ بیوی بن کر آئے اور ڈائن بن کر میری بچیوں کو کھا جائے۔ میری مسرت اور ماں کے پیار کا عرصہ بہت مختصر تھا۔ جو ہی امی نے اپنی بچی کو جنم دیا، خود بخود ان کی قربت سے محروم ہو گئی۔ اب میں اس کا دامن پکڑتی تو وہ غصے سے جھٹک دیتی، قریب جانے کی ضد کرتی، دھتکار ملتی، گھنٹوں روتی رہتی اور ماں کو پرواہ نہ ہوتی۔ میری روح سے تنگ آ کر وہ مجھ کو اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیتی۔ یہ ہر وقت کا رونا بسورنا ایک آنکھ نہ بھاتا۔ اس عورت کا گھر ہی نہیں، دل بھی آباد ہو چکا تھا اور گود حقیقی اولاد کے وجود سے آسودہ تھی۔ اب بھلا اس کو میری کیا پرواہ تھی؟ میرا وجود یوں کھٹکتا جیسے پھولوں بری ڈالی میں کانٹے ہوتے ہیں۔ چاہتی تھی کسی طرح جلد از جلد یہ کانٹا اس کی زندگی سے نکل جائے، لیکن اس کانٹے کو نکالنے کی کوئی تدبیر اس کے پاس نہ تھی۔ میں نے تو ابا کے گھر رہنا تھا اور سدا دل میں چبھنا تھا۔ ان دنوں بالکل بھی ماں کے دل کی اس کیفیت کو نہیں سمجھتی تھی، جتنی وہ مجھ سے چڑھتی، اسی قدر میں اس کی چاہ کرتی۔ اب تو ابا کو بھی ہماری پرواہ نہ رہی تھی۔ یکے بعد دیگرے دوسری بیوی سے ان کے 3 بچے ہو گئے تھے، تو ابا کا پیار ان بچوں کے ریلے میں خس و خاشاک کی طرح بہہ گیا۔ اب پھپھو کہتی کہ منی سمجھدار ہو گئی ہے بھائی جی، اس کو گھر لے جاؤ۔ وہ ان کی بات پر بھی کان نہ دھرتے، جیسے منی کو اپنی بہن کی گود میں دے کر اسے بھول گئے ہوں۔ لیکن میں بہن کی بہت کمی محسوس کرتی۔ وہ پھپھو کے ہمراہ گھر آتی، جی چاہتا روک لوں، اپنے پاس رکھ لوں، پھوپھی کے ساتھ نہ جانے دوں۔ جب پہلی بار ماں بنی اور اس کی بیٹی ہو گئی تو میں امی کے پیار کو پانے کے جتن کرتی رہی، لڑتی اور جھگڑتی رہی، غصہ کرتی، کھولتی، پیار سے مناتی، روٹھ جاتی، اطاعت کرتی، بلکتی، مگر جوں جوں میری طلب بڑھتی، اس کے دل میں میرے لیے چھپی ہوئی بیزاری بھی بڑھتی جاتی تھی۔ اس نے نہ صرف مجھ کو مارا، ڈانٹا ڈپٹا، دھتکارا، جلایا، دھکے دے کر گرایا، بلکہ بہانے بہانے سے ابا سے بھی خوب پٹوایا۔ انہی دنوں پھپھو علیل پڑ گئیں تو منی کو زبردستی باپ کے گھر چھوڑ گئیں۔ اگرچہ اس کے آنے سے مجھے خوشی ہوئی، مگر خوف بھی تھا کہ اب کہیں منی سوتیلی ماں کی نفرت کا نشانہ نہ بنے۔ وہ تو پھپھو کے وہاں پیار سے پلی تھی، سوتیلی ماں کی نفرت کیوں کر سہ سکتی تھی؟ اب میں سارے گھر کا کام کرتی اور منی ابا کے بچوں کو کھلاتی۔ اگر چھوٹی بہن یا بھائی اس سے نہ سنبھلتا یا آج خود گر جاتا، ماں منی کے بالوں کو سے پکڑ کر اس کو خوب جھونٹے دیتی۔ کھانا اسے سب بچوں کے بعد ملتا۔
آج جب منی کا سسکنا یاد آتا ہے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ دیکھتی دیکھتی ماں کے کوکھ کے بچے بھی بڑے ہو گئے۔ اب وہ ماں کو منع کرتے کہ آپا اور منی سے برا سلوک نہ کیا کرو، وہ ان کی بھی نہ سنتی۔ اس معاملے میں وہ ماں کے سامنے دم نہ مار سکتے تھے، وہ تو کیا ابا بھی ان کے سامنے نہیں بول سکتے تھے کہ وہ گھر کی مالکہ تھی۔ منی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ سنا تھا میری ماں بھی بہت خوبصورت تھی۔ نعیمہ امی ہم کو آدھا پیٹ کھانے کو دیتی کہ یہ جلدی بڑی نہ ہو جائیں، لیکن ہم دونوں بہنیں حوروں کی طرح نکھرتی جاتی تھی۔ اب جو بھی رشتہ آتا وہ میرے لیے بڑا ہونے کے ناطے پہلے میرا بیاہ ہونا تھا، مگر میری ماں گن ان کو نہ بتاتی تاکہ ان کے گھر کا کام کرتی رہوں۔ ایک بار ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ افسر کا رشتہ آیا۔ ماں نے ابا سے گاٹھ جوڑ کر کے اپنی بیٹی عالمہ کی اس کے ساتھ شادی کروا دی، کیونکہ لاڈ پیار کی وجہ سے عالمہ کے لچھن ٹھیک نہ رہے تھے۔ وہ سہیلی کے گھر کا کہہ کر جاتی اور پڑوس کے آوارہ لڑکے مشتاق سے ملاقاتیں کرتی۔ جب ماں کو پتہ چلا تبھی جھٹ پٹ اس کا بیاہ کر دیا۔ عالمہ کے شوہر مظہر میں کوئی کمی نہ تھی، مگر ماں کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ باز نہ آئی، میکے جب آتی اسی آوارہ چھوکرے سے ملتی۔ آدھی رات کو چھت پر جا کر اس سے ملاقات کرتی، شوہر سے بہانہ کر کے بہت دنوں میکے میں پڑ جاتی۔ وہ بڑی سرکش لڑکی تھی، کسی سے نہ ڈرتی تھی۔ منی کو عالمہ نے رازداں بنا لیا تھا، وہ بیچاری ڈر کے مارے بہن کا ساتھ دینے میں مجبور تھی، لیکن مجھ کو کہتی آپا یہ باز نہیں آتی، دیکھ دینا کسی دن مجھ کو بھی پھنسوائے گی، اگر ابا نے دیکھ لیا آپ ہی اس کو منع کریں۔ وہ اپنی ماں کے کہنے سے باز نہیں آتی، میری کیا سنے گی، میں جواب دیتی۔ ابا بہت غصے والے تھے، تبھی ماں بیٹی کے کرتوت ان سے چھپاتی تھی۔ بالآخر وہ منحوس گھڑی آ گئی جس کے آنے سے ماں ہی نہیں میں بھی ڈرتی تھی۔ ایک رات 12 بجے کے قریب جب ہم سب سو گئے تھے، عالمہ منی کو لے کر چھت پر چلی گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، ہماری چھت پر چارپائیاں پڑی رہتی تھیں۔ اس نے منی کو اپنے پہرے پہ بٹھا دیا کہ اگر کوئی اوپر آنے لگے تو ہم کو ہوشیار کر دینا۔ اچانک دھولا بائی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد اپنے گھر جانے کی بجائے ہمارے گھر کی طرف آ گئے۔ ان کی گاڑی کی آواز سن کر منی نے اوپر سے جھانکا، اس کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ عالمہ اور مشتاق چھت پہ بنے کمرے میں تھے اور منی زینے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس گئی اور ان کو آگاہ کیا کہ مظہر بھائی آ گئے ہیں۔ تبھی عالمہ چارپائی پہ لیٹ کر سوتی بن گئی۔ امی بھی گاڑی کی آواز سن کر اٹھ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ عالمہ اپنے بستر پر موجود نہیں ہے، ان کو شک ہو گیا۔ وہ در کی طرف بھاگیں، دروازے کا پٹ کھول کر دیکھا تو داماد کو گاڑی سے اترتے پایا۔ تبھی وہ بھاگتی ہوئی زینے کی طرف گئیں تاکہ اوپر جا کر بیٹی کو تنبیہ کریں۔ ابھی انہوں نے چند زینے طے کیے تھے کہ مظہر اندر آ گئے اور ساس کو زینہ چڑھتے دیکھ کر بولے، آنٹی کیا آپ اوپر جا رہی ہیں؟ در کھلا تھا سو میں اندر آ گیا ہوں۔ وہ بولی ہاں تم بیٹھو، عالمہ اور منی گرمی کے باعث چھت پہ سونے چلی گئی تھیں، میں ان کو نیچے لے آتی ہوں۔ ٹھہریے، آپ تکلیف نہ کریں، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں۔ ان کی باتوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ منی مجھ کو عالمہ کے بارے میں بتا چکی تھی کہ چھت پر مشتاق سے ملتی ہے اور مجھ کو پہرہ داری کے واسطے ساتھ لے جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ امی کے پیچھے مظہر بھائی سیڑھیاں چڑھنے لگے ہیں، تبھی مجھ سے رہا نہ گیا، ان کے پیچھے چلی، حالانکہ پاؤں من من کے ہو گئے تھے، کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، کلیجہ تھام کر رہ گئی۔ ابا بھی تایا کے گھر گاؤں گئے ہوئے تھے، ماں کی سٹی گم تھی، جانتی تھی کہ عالمہ چھت پر کیا کرنے جاتی ہے۔ جو ہی یہ اوپر پہنچی 2 سائے دیکھے، تبھی ایک تو منڈیر پھیلا کر پڑوس کی چھت پہ چلا گیا اور دوسرا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ ماں نے قریب جا کر اس کو بازو سے پکڑا، روشنی کی طرف لائیں، یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ عالمہ نہیں منی تھی۔ ان کی جان میں جان آ گئی کہ عالمہ پڑی چارپائی پہ سو رہی تھی۔ تم اور وہ کون تھا؟ انہوں نے پڑوس کی چھت کی طرف پھلانگتے سائے کے بارے میں سوال کیا۔ وہ مشتاق تھا، مجھ سے ملنے آیا تھا۔ ماں نے اس کے منہ پر 2 تھپڑ مارے، کہا افسوس منی تو اتنی بری نکلی، جب میری بیٹی سو جاتی ہے تو یہ کرتوت ہوتے ہیں تیرے، اسی واسطے اس کو منت کر کے آج اوپر لے آئی تھی۔ پھر بیٹی کی چارپائی کی طرف جا کر اس کو اٹھایا کہ نیچے چلو، تمہارا شوہر آیا ہے۔ ساس اور داماد آگے آگے، عالمہ، میں اور منی پیچھے پیچھے۔ ہم زینہ اتر کر نیچے آئے۔
مظہر نے منی سے کہا، میں تو بیوی کی بہن جان کر تمہاری عزت کرتا تھا اور تمہارا رشتہ اپنے کزن سے کروایا، اور تم کسی لڑکے سے ملتی ہو۔ پھر بیوی کو مخاطب کیا، عالمہ تم کو مکے میں زیادہ دن ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، یہاں کا ماحول خراب ہے، اور اب اس بہن سے بھی واسطہ مت رکھنا۔ انہوں نے اسی قدر کہا تھا کہ عالمہ نے خود کو پاک صاف ثابت کرنے کے لیے منی کو بالوں سے پکڑ لیا اور منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ بولی، منی تجھ کو شرم نہ آئی؟ مجھ کو یہ کہہ کر اوپر لے گئی کہ صحن میں گرمی سے نیند نہیں آتی اور ملنا تھا تجھے اس منحوس چھوکرے سے۔ بتا تو صحیح، کب سے تو یہ چکر چلا رہی ہے؟ آنے دے ابا کو، تیری کیسی درگرھ بنواتی ہوں، تم نے تو ہمیں کہیں کا نہیں رکھا۔ اس کے بعد عالمہ نے شوہر کے سامنے میری بے قصور بہن کے ساتھ نہایت حقارت بھرا سلوک روا رکھا۔ یوں منی کی منگنی بھی ختم ہو گئی جو مظہر بھائی نے کروائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو چھپ کر پڑوس کے لڑکے سے ملتے دیکھ چکا ہوں۔ مجھے اپنے کزن سے دشمنی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی شادی کراؤں۔ ماں جو سارا احوال جانتی تھی، اپنی بیٹی کا گھر بچانے کی خاطر گونگی بنی رہی، بلکہ ابا سے بھی 2-4 باتیں منی کے بارے میں جھوٹی جڑ دیں تاکہ اس کی بیٹی کی کرنی پر پردہ پڑا رہے۔ ابا کو ایسی غیرت آئی کہ منی کو 4 چوٹکی مار دی، وہ 4 سے لگ گئی، تب بھی اس نے لب نہ کھولے۔ میں تو اس کی ماں جائی تھی، البتہ مجھ کو بتایا کہ ابا اتنا وقت نہیں تھا، تبھی عالمہ نے میرے پیر پکڑ لیے اور 4 پر لیٹ کر سوتی بن گئی۔ اس کی بلا میں نے اپنے سر لے لی۔ سیڑھیوں سے تو امی اور مظہر بھائی کی آواز آ رہی تھی۔ پھلانگ کر اپنے گھر کی چھت کو جانے کی خاطر مشتاق کو زینے کے آگے سے گزرنا پڑتا، جبکہ آپ لوگ اوپر آ چکے تھے۔ تبھی میں اور مشتاق جہاں کھڑے تھے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئے تاکہ مظہر بھائی کو عالمہ پر بالکل بھی شک نہ ہو اور اس کا گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ غم کی وجہ سے 3 ماہ تک میری بہن بستر پر پڑی رہی۔ بالآخر وہ تقدیر کے وار سے ہار گئی۔ دل گرفتگی اور بے بسی نے اس کی جان لے لی، کیونکہ وہ ابا کی نظروں میں بے قصور مجرم بنی تھی۔ تاہم مرتی مر گئی، اس نے عالمہ کا معاملہ کسی کو نہ بتایا۔ میری معصوم بہن نے اپنی ستیلی بہن کے لیے کتنی بڑی قربانی دی، اس عورت کی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے جس نے اپنے مفاد کے لیے ہم کو قربانی کا بکرا بنا دیا، کبھی ماں بن کر اپنی اولاد نہ سمجھا۔ منی نے خود کو اس پر وار دیا۔ کاش منی کچھ دن اور زندہ رہتی تو میں ابا کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیتی۔ منی نے مر کر مجھ کو بھی سزا دے دی۔ جب تک جیوں گی اپنے ضمیر کی یہ سزا بھگتوں گی۔ مجھے خبر ہے میری بہن نے ہر ایک کی طرف سے مایوس ہو کر جینے کی آس چھوڑ دی تھی، پھر بھلا زندگی اس سے بے وفائی کیوں کرتی؟